السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 40۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے تاکہ پکی ہو جائے، بات یاد رہے۔ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آمین تو کہتے ہیں، بعض لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، بعض لوگ آہستہ آمین کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث سامنے ہونی چاہیے کہ میری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی تو میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد نماز نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے مراد اگر تو آپ نے اپنے گھر میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، موٹر میں بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ لی، روٹی بناتے بناتے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور آپ نے والضالین پر آمین کہی، فرشتے بھی آمین کہیں گے تو جو ہے اس وقت بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بعض یہ کہتے ہیں، بعض وہ کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام ہے کہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھو آمین کہو، آپ بھی آمین کہو اور امام کے پیچھے تو آمین کہتے ہی کہتے ہیں۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سلف صالحین اٹھتے بیٹھتے، سلف صالحات اٹھتے بیٹھتے یہ جملہ پڑھتے تھے، گنگناتے تھے نا، رانی ہو یا مہترانی ہو گنگنائے گی ضرور۔ روٹیاں بناتے بناتے عورتوں کی عادت ہے گنگنانے کی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ گنگناؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے جو ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی ساری حاجتوں کا غیب سے تکفل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔